السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ مبارک دن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یہ جمعہ سعید آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر منڈے اور تھرسڈے کو روزہ رکھتے تھے۔ تو آپ سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیر کا روزہ اہتمام سے کیوں رکھتے ہیں، اس کی کیا حکمت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ یہ میری ولادت کا دن ہے اور میں اپنے رب کا اس دن شکر ادا کرتا ہوں روزہ رکھ کے۔ تو اللہ تعالیٰ کے عبد خاص نور اول رحمت للعالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی ولادت کی جو بابرکت گھڑی تھی اس کا شکر اللہ کی بارگاہ میں ادا فرماتے تھے اور پیر کا روزہ اہتمام کے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ اور روزہ ہی کیوں؟ کیونکہ رمضان شریف میں ہم نے اس پہ بات کی تھی کہ عبادتوں میں روزہ افضل ترین عبادت ہے، کیونکہ حدیث قدسی ہے جس میں آپ سے نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزا، کہ میرے لیے روزہ ہے اور اس کی جزا میں ہوں یا اس کی جزا میرے پاس ہے۔ اور ہم نے یہ بات کی تھی حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی جو اس کے بارے میں ایکسپلینیشن تھی اس کو سامنے رکھتے ہوئے کہ قیامت کے دن انسان کا ہر عمل جو ہے وہ ٹریڈ ہوگا اس کے گناہوں کے۔ لوگ آئیں گے کہ اللہ اس نے میرا فلاں حق دینا ہے، اس نے میرے ساتھ فلاں ظلم کیا، تو لوگ ایک انسان کی نیکیاں وہ جو آئیں گے اس کے قرض دار ان میں بٹتی جائیں گی۔ جب اینڈ میں ایونچولی اس کے پاس صرف روزے رہ جائیں گے اور ملائکہ ان کی طرف بڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ نہیں، روزے کو ہاتھ نہیں لگانا، کیونکہ یہ اس انسان کا عمل ہی نہیں کیا۔ میں نے نہیں فرمایا تھا صوم لی، روزہ تو میرا ہے، میرے لیے ہے، کیونکہ یہ مخلص ترین عبادت ہے، یہ میرے لیے ہے اور یہ اس انسان کا عمل نہیں ہے۔ تو جب ملائکہ کہیں گے کہ یا اللہ تو پھر اب یہی رہ گیا ہے، اب واٹ آر وی گوئنگ ٹو ڈو، اب ہم ان آنے والوں کو کیا دیں؟ پھر اللہ سبحانہ اپنی شان کریمی کے شایان نشان اس روزے دار کو اپنی رحمت کی طرف سے اس کا جو ہے وہ ازالہ کریں گے اس کے اعمال کا۔ تو یہ اتنی بڑی عبادت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عبادت کو پسند کیا اپنی ولادت پہ اللہ سبحانہ کا شکر ادا کرنے کے لیے۔ سب سے افضل ترین عبادت آپ نے پسند کی اور اس کے ذریعے آپ نے اپنے رب کا شکر ادا کیا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو ہمیں اس سیرت پاک میں ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شکرانہ جب آپ نے ادا کرنا ہے تو اس کی بہترین صورت یہ ہے کہ آپ روزہ رکھیں، یعنی عبادت کریں۔ سب سے افضل آپ یہ کہ آپ روزہ رکھیں سیرت کے مطابق، آپ نفل پڑھیں، آپ صدقہ دیں، آپ کوئی اچھا عمل کریں، آپ کسی کو معاف کر دیں، آپ کسی کے گھر اس کو ملنے چلے جائیں، اس کی تیمارداری کریں، کسی کے غم میں اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، کسی کی خوشی میں شریک ہو جائیں۔ نیک اعمال کے ذریعے آپ اپنے رب کا شکر ادا۔ اب شکر کیا ہے جس کو ہم سیلیبریشن کہتے ہیں، بیسیکلی کیا ہے؟ شکرانے کے لیے ہمارے جدید دور میں لفظ انگریز سے ہم نے امپورٹ کر لیا جس کا نام ہے سیلیبریشن۔ اور سیلیبریشن کو پھر ہم کیونکہ امپورٹڈ ورڈ ہے فرام دا ویسٹ، اٹس این انگلش ورڈ، تو ہم نے پھر یہ دیکھا کہ اچھا ویسٹ پھر سیلیبریشنز کس طرح کرتا ہے، تو ہم شکر جو کہ جس کے لیے ہم نے ورڈ امپورٹ کیا سیلیبریشن، تو پھر ہم نے شکر کے طریقوں میں بھی سیلیبریشن کے طریقے امپورٹ کر لیے۔ یہاں پہ ہم سے غلطی ہو گئی۔ دیکھیں میری برتھ ڈے ہے، واٹ از اے برتھ ڈے؟ اٹس دا ڈے آئی واز بورن، ٹھیک ہے؟ جب میں کہتی ہوں میں اپنی برتھ ڈے سیلیبریٹ کروں اور وہ ہمارے گھر ایک کیک آتا ہے اور لوگ میرے لیے گفٹ لے کے آتے ہیں اور ہم یہاں پہ اپنے پیاروں کے ساتھ، رینڈم لوگ تو نہیں آتے نا، اپنے ہی پیارے پیپل ہو میٹر ٹو می، دے آل گیدر ٹوگیدر اینڈ وی ہیو فن۔ تو بیسیکلی ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، ہم جب میں کہتی ہوں آئی ایم سیلیبریٹنگ مائی برتھ ڈے، اصل میں ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں قدر اس دن کی، اس عمل کی جو قدر ہے، ویلیو ہے، وہ یہ ہے میں اللہ سے کہوں یا اللہ شکر الحمدللہ اس دن آپ نے مجھے پیدا کیا۔ میرے ماں باپ کہتے ہیں شکر الحمدللہ اس دن آپ نے ہمیں اولاد عطا فرمائی۔
یا میرا کوئی لوڈ ون ہے وہ اس دن اگر سیلیبریٹ دل سے کر رہا ہے, ناٹ ایز اے ریچول کہ میں نے پارٹی پہ بلایا دے ہیو ٹو کم ود اے گفٹ, تو وہ آئے یا نہ آئے, وہ اپنی جگہ پہ اللہ کی بارگاہ میں یہی کہہ دیں الحمدللہ یا اللہ کہ آپ نے ہماری اس بہن کو, ہماری اس دوست کو, ہماری اس بیٹی کو اس دنیا میں بھیجا. تو بیسیکلی یہ سیلیبریشن دیٹ وی آر ڈوئنگ وہ کیا ہے, اصل میں شکر ہے. اور شکر کا طریقہ کیا ہوتا تھا کہ لوگ پرانے وقتوں میں, اور یہ کوئی بہت جو ہم کہتے ہیں پرانے زمانے, تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ کوئی اسٹون ایج کی بات ہو رہی ہے, 1000 سال 100 سال پرانی بات ہے. آج سے 20-30 سال پہلے کی ہی بات ہے, کوئی اتنی دور کی بات نہیں. ہم اپنے بڑوں کی زبانیں سنتے ہیں کہ امی بابا لوگ یا میرے دادا دادی, میرے نانا نانی, ہمارے بزرگ, ان کی برتھ ڈیز پہ کیا ہوتا تھا. اول تو ایسے کوئی اسپیسیفک ڈیٹ لوگوں کو یاد نہیں ہوتی تھی, بٹ ایون دین پیپل وڈ سیلیبریٹ دا برتھ ڈے. نمبر 1 سنت کے مطابق جس دن بچہ ایکچوئل پیدا ہوتا ہے, تو آپ کو پتہ ہے عقیقہ ہوتا ہے, صدقات کرتے ہیں لوگ, نفل پڑھتے ہیں خوشی میں, مٹھائیاں بٹتی ہیں. یہ سارے شکرانے کے طریقے تھے جو سیلیبریشنز کہلاتی ہیں انگریزی میں. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نام پہ میٹھا بانٹا جاتا تھا کہ خوشی کی خبر ہے. اور ہمارے کلچر میں خوشی, اور آئی تھنک موسٹ آف دا کلچرز میں خوشی کو میٹھے سے ہی نسبت دی جاتی ہے. تو اس لیے میٹھے بنتے تھے, اور گھر میں بھی بچہ بھی کھاتا تھا, اس کو لوگ تحائف بھی دیتے تھے. یہ بیسیکلی شکرانہ ہے. پھر جیسے جیسے ہم شکرانے کا ورڈ ہماری ووکیبلری سے مٹتا گیا, سیلیبریشن کا ورڈ عام ہو گیا, تو وہ جو سیلیبریشنز ہیں وہ امپورٹ ہونا شروع ہوئی فرام دا ویسٹ کی آئیڈیالوجی. پھر ہم نے دیکھا کہ اچھا پارٹی بھی ہوگی, بجائے ہم کچھ دیں لوگوں کو اللہ کی بارگاہ میں ایز تصدق, ایز شکرانہ, لوگ ہمیں کچھ دیں. حالانکہ اسلام تو ہمیں بہت اعلیٰ سیلیبریشن سکھاتا ہے طریقہ, کہ آپ بھی اپنے پیاروں کو تحفے تحائف دیں, اور وہ بھی حضور پاک کی حدیث ہے تحفے دو, اس سے محبت بڑھتی ہے. تو آپ بھی دیتے تھے, وہ بھی آپ کو دیتے تھے. تو وہ سیلیبریشنز ہم نے بڑھاتے بڑھاتے آج ہم اس میں اسراف کی حد تک پہنچ گئے, جو کہ عام عمل میں بھی بہت ایک قابل مذمت ایک عمل ہے کہ آپ اسراف کریں جس طرح ہم کرتے ہیں مور اور لیس اپنی زیادہ تر سیلیبریشنز میں. تو اس چیز کو مطلب سیٹ اسائڈ کر کے, اس ایک ریالٹی کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے, جب ہم دوبارہ اس بات پہ آتے ہیں, اس حقیقت پہ آتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک تو اللہ کا شکرانے کا طریقہ کیا ہے. شکرانے کا طریقہ یہ کہ اللہ ہی کی بارگاہ میں اللہ کی رضا کے کام کیے جائیں. اللہ کی رضا کس چیز میں, آپ بھوکے کو کھانا کھلائیں, ضروری نہیں ہے کہ وہ غریب ہی ہو, اپنوں کو دسترخوان پہ جمع کریں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت کا بہت بہت خوبصورت ایک سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے تھے. غربا کے لیے بھی دسترخوان بچتا تھا, اپنوں کے لیے بھی دسترخوان بچتا تھا, اس میں اہتمام بھی ہوتا تھا, اس میں پیار بھی ہوتی تھی, شفقت بھی ہوتی تھی. تو دس از دا وے ٹو سیلیبریٹ سم تھنگ. سنت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں پتہ چلتا ہے. روزہ رکھیں, نماز پڑھیں, تصدق کریں, تحفے تحائف دیں, کسی کے ساتھ اچھی بات کریں. اللہ کو بیسیکلی راضی کرنے کے تمام طریقے سنت کے مطابق جائز ہیں, اور بلکہ ریکمینڈڈ ہیں کہ اس طریقے سے اللہ کا شکر ادا کیا جائے. دوسری چیز ہمیں سے یہ سمجھ آتی ہے کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کو وداؤٹ برڈن کیے. دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کتنی پسند فرماتے تھے. ہم نے بچپن سے سیرتی کتابوں میں یہ بات پڑھی ہے, اور یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ مجھے یہ اتنا پسند ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ تم لوگ یہ مسواک کرو, لیکن میں اس لیے اس چیز کو اتنا زیادہ نہیں فورس کرتا کہ کہیں یہ نہ ہو اللہ تعالیٰ تم پہ فرض کر دیں, پھر امت کے لیے کہیں مشکل نہ ہو. اب جو عاشق ہے نا, وہ جب یہ بات سنتا ہے اس کو اس کے اندر یہ ایکسکیوز نہیں ملتا کہ اچھا میرا دل چاہے تو میں مسواک کروں. یہ کہتا ہے کہ نہیں, غور اس بات پہ کو آپ سے فرمایا کہ مجھے پسند یہی ہے, میری چاہت اور محبت یہ کہ تم ہر نماز کے ساتھ مسواک کرو, لیکن تمہاری آسانی کے لیے
میں اس کو تم پہ فورس نہیں کرتا کیونکہ اللہ تعالیٰ میری چاہت کو دیکھتے ہوئے تم پہ فرض نہ کرنا. تو جو سچا عاشق ہے وہ اس کے اندر سے محبت ڈھونڈ لیتا ہے, محبوب کی خوشبو ڈھونڈ لیتا ہے. وہ ہر نماز کے ساتھ اپنے اوپر واجب سمجھ لیتا ہے مسواک کرنا, وداؤٹ آبویسلی اپنے آپ کو برڈن کیا. ایک بندہ بیمار ہے یا اس وقت مسواک نہیں ہے, بٹ دس از دا وے آف دا سچے عاشق, یو نو. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے یوم ولادت کو کیٹیگوریکلی یو سیڈ دس, یو نو. ہمارے پاس وہ روایات بھی ہیں کہ آپ جمعے اور تھرسڈے دونوں دن کے روزے رہتے تھے. آپ نے فرمایا ان دنوں میں اللہ کے سامنے ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں, اور میں چاہتا ہوں کہ میں ہر روز صوم کی حالت میں ہوں اللہ کی بارگاہ میں, جس طرح کہ میرے اعمال پیش کیے جائیں. لیکن یہ روایت تو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا کہ آپ نے فرمایا کیونکہ یہ میرے ولادت کا دن ہے پیر, اور میں اپنے رب کی بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہوں اس دن کا. کیسے؟ روزہ رکھ کے, اہتمام کے ساتھ روزہ رکھ کے. ٹھیک, تو اس میں اب ایک سچا جو عاشق ہے اس کو کیا خوشبو مل رہی ہے, اس کو کیا میسج مل رہا ہے کہ ہمیں برڈن نہیں کیا گیا, لیکن ہمیں یہ بتایا گیا کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں خود اپنی ولادت پہ اللہ کا شکر ادا کرا. تمہیں تو نسبت ہے مجھ سے, تم تو میرے غلام ہو, میرے امتی ہو, میرے صدقے میں پیدا ہوئے ہو. وجہ تخلیق کائنات کون ہے؟ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لولا کا کما خلقت افلاک, اولو ما خلق اللہ نوری, اولو ما خلق اللہ جوہری, کنت نبی و آدم بین ماء و تین. یہ مختلف حدیث قدسی ہیں, صحیح احادیث ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تب نبی بنایا جب بھی حضرت آدم پانی اور مٹی کے درمیان, اور جو پہلا نور ہے, جو پہلا جوہر ہے جو اللہ نے تخلیق کیا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اور جوہر ہے. اور لولا لما خلقت الافلاک, کہ ہم نہ پیدا کرتے زمین و آسمان, زمان و مکان, اگر یا حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو تخلیق نہ کرتے. تو اتنی بڑی ہمارے ساتھ اللہ نے کرم نوازی کی, ہمارے پہ رحمت کی. ہمیں تو بڑھ کے اس بات کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمایا. اور آپ دیکھیں ہم سیرت پاک کی کتب میں پڑھتے ہیں کہ بابر سپر نے فرمایا کہ ایون جب آپ چھوٹے بچے تھے اور آپ اپنے چچا کے ساتھ, دادا کے ساتھ, جب آپ تجارتی قافلوں کے ساتھ آپ ٹریول کرتے تھے, تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے تب بھی درخت جھک کے جو ہے وہ سلام کرتے تھے کہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. پتھر مجھے سلام کرتے تھے کہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. کائنات کو اس بات کا, ہر مخلوق کو اس بات کا, زمین کو, آسمان کو اس بات کا, ہر ذرے کو اس بات کا شعور ہے, اور وہ اس کا اپنے اوپر جو اس کا فرض بنتا ہے اور جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے اس کو وہ جانتے ہوئے وہ درود اور سلام پڑھتا ہے کہ ہم ان کے صدقے میں بنے ہیں. اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو فری ول دی ہے کہ ہمیں بتا دیا قرآن حکیم میں ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے حق کو واضح بیان کر دیا. پھر ہمیں کہا کہ ہاں اب ہم دیکھنا چاہتے ہیں تم میں سے کون سچے دل سے وفا کرے گا میرے حبیب کے ساتھ, اور جس نے ان سے وفا کی, ان سے محبت کی, اسی نے اللہ سے وفا کی اور اللہ سے محبت کی.